السلام علیکم ناظرین، یہ وائی ٹی کا بے شرم تغرد اللہ ہے اور اس کے والد صاحب بھی ہیں اور یہ ان کے چاچو ہیں انور، جو یہ ایک کمپنی ہے کہ جن کے منہ بہت گڈر کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں وہ معذور بچی ہے جس کا کیا ظلم ہے کہ اگر وہ معذور ہے تو یہ بوڑھے ان سے شادی کرا لیں اور غریبوں کی بچوں کو اپنی بڑھاپے پہ شکار بنائیں، اور اس کو آگے کہانی چلانے والا دلبر ہے اور اس گھر سے بچیاں رشتے کروا رہی ہیں جن کی عورتیں خود 2 نمبر لگ رہی ہیں اور اپنے چینل کو چمکانے کے لیے مردوں کو گھیر رہی ہیں۔ اور یہ تینوں بندے اس گھر میں جا کے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ بابر بھی تو ہے، بابر کیوں نہیں اس گھر میں جا کے خوش ہوتا، لیکن یہ 3 بندے جو نمبر ظاہر کر رہے ہیں کہ 2 نمبر بندے 2 نمبر عورتوں کے ساتھ خوش ہیں، وہ اپنے چینل چمکائیں گی یا اپنے چمکائیں گے۔ اور ادھر فاطمہ کی لائف بھی ان کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ دلبر کہیں بھی آزادی ملے گی، دلبر کو تو ویسے بھی شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، منہ کالے کرتے پھرتے ہیں۔ اب ان چاچو کو بے شرموں کو بتاؤ تمہیں کہاں پہ اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی نینا سے بھی چھوٹی بچی مل گئی، یہ معذور بنا کے آؤ۔ اور بے روزگار، سب سے بڑی بے روزگار ہیں یہ 80 سال کے، کہتے گرمی بھری ہوئی ہے، کیا تم لوگوں کو عورتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، بے روزگار ہیں، بچوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی گاؤں میں جب یہ دلبر وغیرہ پارٹی چلی ہے تو ان کو لے کر آئے تھے۔ اب شادیاں کر رہے تھے، اتنی شادیاں کر رہے ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اور بیویاں شادی ادھر نکاح ہوتا ہے ادھر بیوی رات کو رہتی ہے، اگلے دن بھاگ جاتی ہیں۔ یہ معذور ہیں شاید اس لیے بھاگ نہ سکے۔ ربینہ باجی نے صحیح کہا تھا کہ ان سے شادی تو کر لو، پھر پتہ چل جائے گا یہ کیا ہیں دلبر کے، جو مجھے آ کے کہتے ہیں ہم سے شادی کر لو، اسے چھوڑ دو، دوبارہ سے شادی کر لو۔ 100% ربینہ باجی صحیح کہہ رہی تھی۔ اور ربینہ باجی کا یہ بھی کہنا درست تھا کہ جی یہ گھر اس خاندان کے مرد کرتے کچھ نہیں ہے، بچوں کو کہیں سے کھلاتے پلاتے نہیں، اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، پھر عورت کوئی قدم اٹھا لیتی ہے تو پھر آ کے کہتے ہیں عورتیں خراب ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اس خاندان کی دوسری یہ بات کہ یہ اس خاندان کو دلبر نے کہا سب کو پتہ تھا ابو کی امی بھاگ گئی، ہم نے بات کو چھپا کے رکھا تھا۔ تو جناب اس سے یہ آپ کی وائی ٹی کے لوگوں کو اچھا اثر نہیں پڑتا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے سچائی کیا ہے، لیکن سارا خاندان مل کے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں وائی ٹی پہ ویو کے خاطر، لیکن وائی ٹی سپورٹروں سے باتیں چھپاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور جس کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے وہاں گروپ کا گروپ آ کے اس کو ذلیل کرتا ہے، لنگا کرتا ہے اس عورت کو، جیسے آج کل ہیرا کے پیچھے پڑ گئے، ادھر سلمیٰ کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اسی طرح پہ ستارہ یاسین بدنام ہوتی ہے، ستارہ یاسین کو نقصان ہوتا ہے انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ، حرکتیں ان کی ہیں۔ اور وائی ٹی والوں کو جب عقل آ جاتی ہے تو اس کا سارا نقصان ستارہ یاسین پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستارہ یاسین کو ایسی بغیرت خاندان سے بچا کے رکھے۔